قصہ بڑا عظیم ہے نقطہ توحید کو واضح کرنے کے لیے۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں داخل ہوا اور ایک بندہ جہنم میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا دو بندے مسافر گزرے علی قوم، ایک قوم کے پاس سے، لہم صنم، ان کا ایک بت تھا، لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا، اس کو نہیں کراس کرتا تھا کوئی بھی جب تک کوئی چیز اس پر پیش نہ کرے کہ آج یہاں سے جو بھی گزرے گا اس پہ کچھ چڑھا کے گزرے گا۔ اس قوم کا تہوار تھا، اپنے بت پر وہ جمع تھے، چڑھاوے چڑھا رہے تھے۔ اب یہ دونوں گزرے، انہوں نے روک لیا، پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک شخص سے کہا قرب، کچھ پیش کرو، چڑھاؤ اس پر۔ قال، تو اس نے جواب دیا لیس عندی شیء اقربہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں جو اس کو پیش کر سکوں۔ انہوں نے کہا قرب ولو ذبابا، کچھ نہ کچھ پیش کرو، خواہ ایک مکھی اٹھا کے پیش کر دو۔ فقرب ذبابا، تو اس نے مکھی اٹھا کر پیش کر دی، اپنی موت کے ڈر سے کہ مجھے قتل کر دیں گے، مکھی اٹھائی اور پیش کر دی۔ فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ فرمایا کہ فدخل النار، وہ بندہ فوراً جہنم میں داخل ہو گیا صرف ایک مکھی پیش کرنے کی بنا پر۔ وقالوا للآخر، دوسرے شخص سے کہا کہ قرب، تم کچھ پیش کرو۔ فقال، اس نے جواب دیا ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی پر چڑھاوا نہیں چڑھاتا۔ اگر کوئی چیز پیش کرتا ہوں، چڑھاوا پیش کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے قربانی دوں گا، کوئی گائے ذبح کروں گا اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا پیش کرنا یہ میرے مسلک اور عقیدے کے خلاف ہے، تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ انہوں کا قتل کر دو، قتل ہونا منظور کر لوں گا مگر یہ شرک نہیں کروں گا۔ فضربوا عنقه، انہوں نے تلوار سے گردن پر وار کیا اور اس کو شہید کر دیا۔ فدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا اپنے اس ایک عمل کی بنا پر۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ ایک مکھی کی بنا پر ایک بندہ جہنم میں چلا گیا اور ایک مکھی کی بنا پر ایک بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے مکھی کا چڑھاوا پیش کر دیا وہ جہنم میں پہنچ گیا، اور جس نے مکھی تک کا چڑھاوا پیش کرنے سے انکار کر دیا اور شرک قبول نہیں کیا بلکہ عقیدہ تو